السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے مشروعیت قربانی کے سلسلے میں 2 قسط شائع ہو چکی ہے۔ اب تیسری قسط پیش خدمت ہے، جس میں 3 عنوانات پر انشاءاللہ تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ وہ 3 عنوانات یہ ہیں: سب سے پہلے عید کی وجہ تسمیہ، نمبر 2 عیدین کے مشروع ہونے کی دلیل، نمبر 3 عیدین کیا ہے۔ انشاءاللہ ان تینوں موضوعات پر مکمل تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے عید کی وجہ تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر، جس کو ہم رمضان عید کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ، جس کو بقر عید یا بقرہ عید اور دونوں کو عیدین کہتے ہیں۔ یہ دونوں تاریخیں اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں، جن میں 2 رکعات نماز بطور شکر کے پڑھی جاتی ہیں۔ عیدین کی نماز امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء دین کی نماز کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں رک کر عید کا مادہ اشتقاق کیا ہے، اس کو بیان کرنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ عید لفظ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی بار بار آنا۔ چنانچہ اس دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر سال آتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس عید کا نام عید اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عود کرتا ہے، یعنی بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشکوٰۃ المصابیح کی شرح مظاہر حق جدید میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پر موجود ہے۔ عید عود سے ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا، بار بار آنا۔ چونکہ یہ مفہوم اس دن کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ دن جو ہر سال ماہ شوال کی پہلی تاریخ اور ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، یوم عید کہلاتا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بندوں پر عائد اور مقرر ہوتے ہیں۔ یہ دن ہر سال مسرت و خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ اس روز ہر شخص کے حسب حیثیت عزت و حرمت کا احساس ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جو اپنے بندوں کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، عید کے باعث اس کا انعام یعنی افطار بندوں پر رجوع کرتا ہے۔ اس اسلامی تقریب میں اتنے مختلف پہلو سے عود کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ پھر یوں بھی اہل عرب ہر مسرت بخش اجتماع کو عید سے یاد کرتے ہیں۔ جمعہ ہر ہفتہ کی عید ہے اور ہفتہ بھر کی نمازوں کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ شریعت میں ہر طاعت پر شکر نعمت کے لیے اس کی جنس سے عید مقرر کر دی گئی تاکہ مزید نعمت کا موجب بنے۔ لیکن زکوٰۃ کا چونکہ کوئی وقت معین نہیں، نہ اس کے لیے کوئی اجتماع منعقد ہوتا ہے، اس لیے اس کی تمام ادائیگی کے موقع پر اس کے مناسب کوئی شکر نہ تھا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عید کو عید اس کی دوبارہ آمد کی نیک فالی کے لیے کہتے ہیں، جس طرح قافلہ کو روانگی کے وقت ہی قافلہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ لفظ قافلہ قفول سے بنا ہے، جس کے معنی واپس آنا، یعنی خدا کرے یہ قافلہ واپس لوٹ آوے۔ یہ بات مشکوٰۃ کی شرح اشعۃ اللمعات کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 660 پر موجود ہے۔ نمبر 2 عیدین کے مشروع ہونے کی دلیل۔ عید کی نماز پہلے سال ہجری میں مشروع ہوئی، جیسا کہ ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔
عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما وقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواہ ابو داؤد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور کیا تاریخ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج جو اب تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اب وہی تمہارے قومی و مذہبی تہوار ہے، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ مذکورہ حدیث کی تشریح۔ قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد و تصورات اور ان کی تاریخی روایات کے ترجمان اور ان کے قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جو 2 تہوار مناتے تھے وہ جاہلی مزاج و تصورات اور جاہلی روایت ہی کے آئینے دار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قدیمی تہواروں کو ختم کرا کر ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عیدین 2 تہوار اس امت کے لیے مقرر فرما دیے جو اس کی توحیدی مزاج اور اصول حیات کے عین مطابق اور اس کی تاریخ و روایات اور عقائد و تصورات کے پوری طرح آئینہ دار ہیں۔ کاش اگر مسلمان اپنے تہواروں ہی کو صحیح طور پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کے مطابق منائے تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے صرف یہ 2 تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات جو ذکر کی گئی وہ معارف الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378، اسی طرح کتاب الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548 سے ماخوذ ہے۔ نمبر 3، عیدین کیا ہے؟ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے یہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہو۔ اسلام میں بھی 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی و ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے
پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے، یعنی عید الفطر جو منائی جاتی ہے وہ رمضان کے اختتام پر شوال کی پہلی تاریخ کو، اور اسی طرح عید الاضحیٰ بقرہ عید 10 ذی الحجہ کو۔ رمضان المبارک دینی اور روحانی حیثیت سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے مبارک مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی پورے مہینے کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے۔ اسی کی راتوں میں ایک مستقل باجماعت نماز کا اضافہ کیا گیا اور ہر طرح کی نیکیوں میں اضافہ کی ترغیب دی گئی۔ الغرض یہ پورا مہینہ خواہشات کی قربانی اور مجاہدہ کا اور ہر طرح کی طاعت و عبادات کی کثرت کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مہینے کے خاتمہ پر جو دن آئے ایمانی اور روحانی برکتوں کے لحاظ سے وہیں سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو امت کے جشن و مسرت کا دن اور تہوار بنایا جائے، چنانچہ اسی دن کو عید الفطر قرار دیا گیا۔ اور 10 ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے مؤسس اور مورث اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے دانست میں اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پا کر اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق اور محبت و قربانی کے اس امتحان میں کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ کر دیا تھا، اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا تھا۔ بس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعہ کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لیے جو ملت ابراہیمی کی وارث اور اسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے، 10 ذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرا دن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسری عید 10 ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔ جس وادی غیر ذی زرع بنجر غیر آباد جگہ، یعنی ایسی جگہ جہاں کھیتی اور آبیاری نہ ہو سکے، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی جگہ میں پورے عالم اسلام کا حج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ اس واقعہ کی گویا اصل اور اول درجے کی یادگار ہے، اور ہر اسلامی شہر اور بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات، نماز اور قربانی وغیرہ بھی اس کی گویا نقل اور دوسرے درجے کی یادگار ہے۔ بہرحال ان دونوں یکم شوال اور 10 ذی الحجہ یعنی پہلی شوال اور 10 ذی الحجہ کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو یوم العید اور امت مسلمہ کا تہوار قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات معارف الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 سے ماخوذ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں مشروعیت قربانی کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ آئندہ قسط کے اندر قربانی کے فضائل کیا ہے، یعنی عیدین کی راتوں کی کیا فضیلت ہے، اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی کیا فضیلت ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ قسط میں بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔